مدینہ منورہ کی ایک ایسی خاص رات جس دن آسمان سے ایک ایسی آیت اتری جس نے زمین میں ایک اجنبی آہٹ پیدا کر دی، ایک ایسی آیت جس میں بہت گہرے گہرے راز چھپے ہیں، جس کے سامنے بڑے بڑے شیطان جنات گھٹنے ٹیک دیتے ہیں۔ ذرا سوچیں کہ بہت بڑا دروازہ آپ کے سامنے ہے جس کے پیچھے کائنات اور ایک انوکھی روحانی دنیا آپ کی منتظر ہے۔ اس دروازے کی چابی صرف آیت الکرسی ہے۔ اس میں عجم کی نشانیاں موجود ہیں، وہ عجم جو ہزاروں سالوں سے راز بنا ہوا ہے۔ یہ اتنی طاقتور ہے کہ اللہ والے اپنی روحانی بصیرت کو دیدار کرتے تھے۔ آج کی ویڈیو میں آپ جان پائیں گے کہ جادوگر، شیطان اور جنات آیت الکرسی کا نام سنتے ہی کیوں کانپنے لگتے ہیں۔ آیت الکرسی قرآن مجید کے 3 پارے میں سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ اگر ہم آپ کی بناوٹ پر غور کریں تو اس میں کل 9 جلمے ہیں۔ یہ صحیح حدیث مبارک میں ہمارے پیارے نبی پاک حضرت محمد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس آیت میں عجم موجود ہے۔ عجم کیا ہے؟ یہ اللہ کا سب سے بڑا نام ہے۔ سرکار دو عالم نبی پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ اللہ کی کرسی اتنی بڑی ہے کہ اس کا احاطہ کرنا ہماری چھوٹی سی عقل کے بس کی بات ہی نہیں۔ لیکن اگر ہم اللہ کے عرش کے مقابلے میں کرسی کو دیکھیں تو یہ کرسی اتنی بڑی ہے کہ جیسے ایک بہت بڑے وسیع عریض ریگستان میں ایک چھوٹا سا لوہے کا چولہا یا انگوٹھی پھینک دی گئی ہو۔ آیت الکرسی دراصل اللہ کی کرسی، اس کے عرش، اس کی لامحدود قدرت، اس کا علم، اس کی بادشاہت اور اس کی ہمیشہ رہنے والی زندگی کا اعلان ہے۔ اس آیت میں اللہ کی وہ طاقت بیان ہوئی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ یہ وہ آیت ہے جو اس میں عجم کے سب سے زیادہ قریب سمجھی جاتی ہے۔ اگر اللہ ہماری آنکھوں کا پردہ ہٹا دے اور ہم دیکھ سکیں کہ جب بندہ مومن آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے تو روحانی دنیا میں کیا ہلچل مچتی ہے، تو شاید ہمارے دل میں ہیبت سے پھٹ جاتے اور ہم وہ منظر برداشت ہی نہ کر سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منسوب بہت سی حدیث ملتی ہیں جو یہ ثابت کرتی ہیں کہ آیت الکرسی باقی تمام آیتوں سے منفرد مقام رکھتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بہت مشہور واقعہ ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے رمضان کی زکوٰۃ، صدقہ فطر کے مال کی حفاظت کرنے کا فرمایا۔ رات کا وقت تھا، میں نے دیکھا کہ کوئی چیز آ رہی ہے، مجھے لگا مال میں کوئی کمی ہو رہی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے رمضان کے صدقہ، زکوٰۃ، فطر کی حفاظت پر مامور کیا۔ رات کے وقت ایک شخص آیا، اناج کھجوریں بھر بھر کر اپنے برتنوں میں ڈالنے لگا۔ حضرت ہریرہ نے انہیں پکڑ لیا اور کہا، میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اس نے عاجزی کی اور کہا، میں بہت محتاج ہوں، مجھ پر بچوں کا بوجھ ہے اور سخت ذمہ داری ہے۔ ابو ہریرہ کو ترس آیا اور اس کو بخش دیا اور اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو پوچھا، اے ابو ہریرہ، تمہارے قیدی نے کل کیا کیا؟ انہوں نے پورا حال سنایا۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے تم سے جھوٹ بولا ہے، وہ پھر آئے گا۔ دوسری رات نبی کریم کے فرمانے کی وجہ سے حضرت ابو ہریرہ چوکنا تھے۔ وہ شخص دوبارہ آیا اور چوری کرنے لگا۔ انہوں نے پکڑ بھی لیا، لیکن اس نے پھر بچوں کا واسطہ دے کر معافی مانگی۔ حضرت ابو ہریرہ نے ترس کھا کے پھر چھوڑ دیا۔ صبح حضور نے پھر یہی فرمایا کہ وہ آئے گا، دوبارہ آئے گا۔ تیسری رات وہ پھر آیا۔ ابو ہریرہ نے پھر اسے پکڑ کر کہا، اب میں تمہیں ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔
یہ تیسری بار ہے کہ تم وعدہ توڑ کر آئے۔ ہاں، مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایسے کلمات سناتا ہوں جن سے اللہ تمہیں بہت فائدہ دے گا۔ کلمات یہ تھا کہ جب آپ اپنے بستر پر سونے لگو تو آیت الکرسی البقرہ 255 پڑھ لینا۔ اس کی برکت سے اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ تمہاری حفاظت کے لیے کھڑا رہے گا۔ اس کی برکت سے کوئی شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ اگلی صبح جب حضرت ابو ہریرہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے بتا تو سچ دیا مگر خود بہت بڑا جھوٹا ہے۔ پھر آپ نے پوچھا، کیا تم جانتے ہو کہ ان 3 راتوں سے تم کس سے بات کر رہے تھے؟ انہوں نے فرمایا، نہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شیطان تھا۔ یہ واقعہ کوئی کہانی نہیں بلکہ سچی حقیقت ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ آیت الکرسی کی روحانی حفاظت کا وہ مضبوط قلعہ ہے جس میں داخل ہونے والے کو اللہ خود اپنی پناہ میں لے لیتا ہے۔ جس گھر میں یا جس شخص پر یہ پڑھ دی جائے وہاں شیطان کے پر جلتے ہیں۔ اب اس آیت کی وسعت پر غور کریں۔ اس آیت کا نام آیت الکرسی ہے، تو یہ کرسی اور عرش کیا چیز ہیں؟ کرسی کا مطلب ہے بیٹھنے کی جگہ یا تخت، جو بادشاہت کی نشانیاں ہوتی ہیں، لیکن اللہ کی کرسی کا معاملہ ہماری سوچ سے بھی پرے ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری سے روایت ہے کہ ہمارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال کے طور پر سمجھایا، یہ 7 آسمان اور زمینوں مل کر کرسی کے مقابلے میں ایسے ہیں جیسے ایک بہت بڑے وسیع یا ریگستان میں ایک چھوٹی سی لوہے کی انگوٹھی پڑی ہو۔ تو آپ جان سکتے ہیں کیا فضیلتیں ہیں آیت الکرسی کی۔ اس کی کثرت سے تلاوت ضرور کریں اور ہر بلا سے محفوظ رہیں۔ ایسی اور سیریز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور یہ ویڈیو رمضان سے پہلے ہر مسلمان تک پہنچائیں۔